ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دل پر نہیں گزری، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کی تشریح، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہی نازل ہونے کی کیفیت الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ کا بھی دم نکل جاتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، قلم کانپ جاتا ہے۔ ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ غار حرا کی تقدیر چمک گئی، اس کا ذرہ ذرہ رشک طور بن گیا۔ آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ڈرتے کانپتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی اپنے گھر تشریف لائے۔ جب آپ غار حرا گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے، اور جب لوٹے تو محمد رسول اللہ تھے۔ سبحان اللہ! لیکن آپ پسینے سے بالکل بھیگے ہوئے تھے۔ آپ نے گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار و محبت سے آپ کو چادر اڑائی، اور حضرت خدیجہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا، طبیعت تھوڑی ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہٹ، آپ کی کپ کپی کم ہوئی، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کہاں تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو سوال کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ گزرا، جو کچھ سنا، سب آپ نے تفصیل سے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کر دیا، اور فرمایا، خدیجہ مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ نے تسلی کے وہ جملے حضور سے کہیں جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے ہوئے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہر بیوی کے لیے ایک مثال اور ایک ایگزامپل ہے کہ جب شوہر تکلیف اور پریشانی اور مصیبت میں ہو تو کس طرح تسلی دی جاتی ہے، ڈھارس بندھائی جاتی ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بیوی، ایک بیوی یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، گھبرائے نہیں، یہ تو خوشخبری ہے محمد۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔